أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو. قالوا اتتخذنا ہزوا، تو انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے ساتھ مزاح کرتے ہیں. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے وہ گائے کیسی ہے. قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جو نہ تو بوڑھی ہے اور نہ بالکل کم عمر ہے. عوان بین ذلک، بلکہ ان دونوں کے درمیان ہے. فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تو کرو وہ جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے اس گائے کا رنگ کیسا ہے. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ پیلے رنگ کی گائے ہے جس کا رنگ بہت گہرا ہے اور وہ گائے دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا، انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے واضح طور پر بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہے، کیونکہ بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، پر اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یقیناً ہم راہ پا لیں گے. سورہ بقرہ کی ان آیات میں وہ گائے کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. اسی واقعے کی نسبت سے سورت کا نام بھی سورہ بقرہ ہے. بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں، تو ایک گائے کا ذکر ہے اس میں، اسی لیے سورت کا نام بھی سورہ بقرہ ہے. ان آیات میں یہودیوں کو جو واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا جسے اس کے ایک عزیز نے خفیہ طور پر قتل کر کے دوسرے محلے میں اس کی لاش کو ڈال دیا تاکہ وہ اس کی میراث بھی لے اور خون بہا بھی لے، اور پھر دعویٰ یہ کیا کہ مجھے خون بہا دلوایا جائے. اب قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا. وہاں کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ حقیقت حال کو ظاہر فرما دیں. اس پر حکم ہوا کہ گائے ذبح کر کے اس کا کوئی حصہ مقتول کو مارے. مقتول خود زندہ ہو کر قاتل کے بارے میں بتا دے گا. لوگوں نے حیرانی سے کہا کیا آپ ہمارے ساتھ مزاح کر رہے ہیں؟ ایک تو ہمارا بندہ قتل ہو گیا اور دوسرا آپ کہتے ہیں گائے کو ذبح کر کے اس کا کوئی ٹکڑا اس کو مارو تو یہ زندہ ہو جائے گا. بھلا مردہ جانور کے ٹکڑا لگانے سے بھی کبھی کوئی زندہ ہوا ہے؟ جس وقت انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مزاح کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں مزاح کر کے جاہلوں میں سے ہو جاؤں. معلوم ہوا حکم الہی بتاتے وقت مزاح کرنا
یہ جاہلوں کا طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں تو اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، اور اللہ کا حکم بتاتے ہوئے یہ طریقہ اختیار کرنا، مزاح کرنا، یہ جاہلوں کا طریقہ ہے، اور میں اللہ کا نبی ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ بنی اسرائیل نے جب سمجھ لیا کہ گائے کا ذبح کرنا مذاق نہیں بلکہ باقاعدہ حکم ہے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس گائے کے اوصاف پوچھنے شروع کیے، بار بار سوال کر کے۔ وہ لوگ قیدیں بڑھاتے گئے، اپنے لیے پابندیاں بڑھاتے گئے، اور بالآخر یہ حکم ہوا کہ ایسی گائے ذبح کرو جو نہ بوڑھی ہو، نہ بہت کم عمر کی ہو، درمیانی عمر کی ہو، اور اس کے بدن پر کوئی داغ نہ ہو، ایک ہی رنگ کی ہو، اور رنگ آنکھوں کو بھانے والا ہو۔ اس گائے نے کبھی کھیتی باڑی بھی نہ کی ہو، نہ کبھی کسی کھیتی کو پانی دیا ہو۔ آخری سوال میں انہوں نے کہا کہ اب ہم انشاءاللہ راہ پا لیں گے۔ بہرحال جب سب کچھ طے ہو گیا تو ان کی تسلی ہو گئی۔ پھر انہوں نے گائے کی تلاش شروع کر دی۔ اب ان تمام اوصاف والی گائے کا ملنا بڑا مشکل تھا۔ ان کے اطراف میں ایسی صرف ایک گائے تھی، اور اس کا حال یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک اور صالح شخص گزرے، ان کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، ان کے پاس ایک گائے کے بچے کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ انہوں نے اس کی گردن پر مہر لگا کر جنگل میں جا کے اللہ تعالیٰ کے نام پر چھوڑ دیا، اور بارگاہ رب العزت میں عرض کی، اے پروردگار عالم، میں اس بچیا کو اپنے اس بیٹے کے لیے تیرے سپرد کرتا ہوں، تاکہ جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے تو یہ اس کے کام آئے۔ اس نیک شخص کا انتقال ہو گیا۔ وہ بچیا جنگل میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں پرورش پاتی رہی۔ یہ لڑکا جب بڑا ہوا، بڑا صالح متقی بنا، اپنی ماں کا بڑا فرمانبردار تھا۔ ایک دن اس کی والدہ نے کہا، میرے بیٹے، تیرے والد نے تیرے لیے فلاں جنگل میں اللہ تعالیٰ کے نام پر ایک بچیا چھوڑی تھی، وہ اب جوان ہو گئی ہوگی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ تجھے عطا فرمائے اور تو اسے جنگل سے لے آ۔ لڑکا جنگل میں گیا، اس نے گائے کو جنگل میں دیکھا، اپنی والدہ کی بتائی ہوئی ساری علامتیں اس میں پائیں، اس کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر بلایا، وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ وہ جوان اس گائے کو والدہ کی خدمت میں لے آئے۔ والدہ نے فرمایا کہ بازار میں لے جا کر 3 دینار پر اسے فروخت کر دو، اور شرط یہ ہے کہ جب سودا ہو جائے پھر اس کی اجازت حاصل کرنے کے لیے میرے پاس آؤ، میری اجازت کے بغیر اسے نہ بیچنا۔ اس زمانے میں گائے کی قیمت ان اطراف میں 3 دینار تھی۔ جوان جب اس گائے کو بازار میں لایا، اب اللہ تعالیٰ کی قدرت، خریدار کی صورت میں ایک فرشتہ آیا اور اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، پر شرط یہ رکھی کہ یہ جوان اپنی والدہ سے اجازت نہیں لیتا، 6 دینار لے لے اور گائے فروخت کر دے۔ اس جوان نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، جب تک میں والدہ سے اجازت نہیں لوں گا میں دینے کے لیے تیار نہیں۔ واپس آ کے والدہ سے سارا ماجرا بیان کیا۔ اس کی والدہ نے 6 دینار قیمت منظور کرنے کی اجازت دی، لیکن بیچنے میں پھر دوبارہ اپنی رائے دریافت کرنے کی شرط لگا دی۔ جوان پھر بازار آیا، اس دفعہ فرشتے نے 12 دینار قیمت لگائی اور کہا والدہ کی اجازت کے بغیر 12 دینار لے لو اور گائے بیچ دو۔ جوان نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، میں والدہ کی اجازت کے بغیر اس کو فروخت نہیں کر سکتا۔ پھر والدہ کو آ کے اطلاع دی، والدہ صاحب فراست تھی، سمجھ گئی کہ یہ کوئی خریدار نہیں بلکہ یہ کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آیا ہے۔ بیٹے سے کہا اس مرتبہ اس خریدار سے یہ کہنا کہ آپ ہمیں اس گائے کے فروخت کرنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں۔ لڑکے نے یہی کہا،
فرشتے نے جواب دیا کہ ابھی یہ گائے اپنے پاس رکھو، ابھی نہ بیچو۔ بنی اسرائیل میں ایک واقعہ ہوگا اور پھر خریدار تمہارے پاس آئیں گے، اس وقت اس کی یہ قیمت مقرر کرنا کہ اس گائے کی کھال میں سونا بھر کے دیا جائے، یہ اس کی قیمت ہے، اور وہ اتنی بڑی قیمت دینے پر تیار ہو جائیں گے، کیونکہ معاملہ ایسا ہے کہ ایسی گائے انہیں ملے گی نہیں، تو اتنی بڑی قیمت دینے پر وہ تیار ہو جائیں گے۔ جوان گائے کو گھر لایا اور وقت گزرتا گیا۔ جب بنی اسرائیل تلاش کرتے ہوئے اس کے مکان پر پہنچے تو یہی قیمت طے کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کی سپرد کر دی۔ دنیا میں آج تک اتنی مہنگی گائے کوئی فروخت نہیں ہوئی کہ اس کی کھال اتار کے سونا بھر کے اس کو دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیک بندے کے بیٹے کو ماں باپ کی فرما برداری کی وجہ سے یہ انعام اور صلہ عطا فرمایا۔ اس واقعے سے ہمیں بہت سی چیزیں معلوم ہوئی۔ پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نبی کے فرمان پر بغیر ہچکچاہٹ کے عمل کرنا چاہیے، اور عمل کرنے کے بجائے عقلی ٹکوسلے بنانا یہ بے ادبوں کا کام ہے۔ جب نبی کام کا حکم دے دیں، ان کا حکم سامنے آ جائے، پھر اس وقت اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، بلکہ جو حکم ہے اس پہ عمل کرتا ہے۔ دوسرا یہ بھی معلوم ہوا کہ پیغمبر جھوٹ، دل لگی اور کسی کا مذاق اڑانا ان عیبوں سے پاک ہوتے ہیں۔ نہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ ہی ایسا مذاق کہ شریعت کا حکم بتاتے وقت مذاق کرنا یہ نبیوں کا طریقہ نہیں ہے۔ البتہ خوش طبعی یہ ایک پسندیدہ صفت ہے، یہ ان میں پائی جا سکتی ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ شرعی احکامات سے متعلق بے جا بحث یہ مشقت کا سبب ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر بنی اسرائیل بحث نہ کرتے، جب حکم ہوا کہ گائے ذبح کرو، اس کا ٹکڑا مقتول کو لگاؤ، یہ زندہ ہو کے اپنے قاتل کے بارے میں بتا دے گا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ بحث نہ کرتے، کوئی گائے ذبح کرتے، وہی ان کے لیے کافی ہو جاتی۔ لیکن وہ بار بار بحث کرتے رہے، کیسی ہو رہا کیسا ہو، جتنے سوال کرتے رہے اتنی پابندیاں لگتی رہی۔ معلوم ہوا شریعت کے حکم پہ بحث کرنا یہ اپنے آپ کو مصیبتوں میں مبتلا کرنا ہے، جو حکم ہے اس پہ صرف عمل کیا جائے۔ اور چوتھا مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا، انشاءاللہ کہنے کی بڑی برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر بنی اسرائیل وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ یہ نہ کہتے تو وہ گائے کبھی تلاش نہ کر سکتے، ایسی گائے انہیں کبھی نہ ملتی۔ آئندہ کوئی بھی کام کرنا ہو، سنت یہ ہے یہ کہا جائے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو میں ایسا کروں۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا، جو اپنے اہل و عیال کو، اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی فرماتا ہے اور اس کی عمدہ پرورش بھی فرماتا ہے۔ اب وہ گائے جنگل میں اس نے ایک شخص نے چھوڑی، اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی، پروردگار عالم نے جنگلی جانوروں سے بھی اس کی حفاظت فرمائی اور اس کی پروردگار عالم پرورش بھی فرماتا رہا۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا، جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر اس کی امانت میں دے دے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک بہت بڑا مسئلہ جو دور حاضر کی بہت بڑی ضرورت ہے، وہ یہ کہ والدین کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ ماں باپ کی خدمت اور اطاعت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں اس کا صلہ عطا فرماتا ہے۔ اور ماں باپ کے ساتھ ان کی خدمت کرنا، محبت رکھنا، ان کی اطاعت کرنا، یہ وہ چیز ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا صلہ عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، اپنے بیٹے کی شکایت کی، یہ مجھے اپنے مال میں سے کچھ نہیں دیتا۔ سرکار نے جب بیٹے کو بلا کے پوچھا تو اس نے کہا یہ مجھ سے سب کچھ لے لیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ سب کچھ دیتے ہیں تو زیادتی کرتے ہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا انت و مالک لابیک،
تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ ہی کا تو ہے، تو بھی باپ کا ہے، تیرا سارا مال بھی باپ کا ہے، اگر وہ لے لیتے تو یہ زیادتی نہیں، یہ ان کا حق ہے۔ تو معلوم ہوا ماں باپ کے ساتھ محبت سے پیش آنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان کی خدمت کرنا، اطاعت و فرمانبرداری کرنا، یہ وہ نیکیاں ہیں کہ جن کا صلہ آخرت میں تو رب عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اتنی بڑی دولت عطا فرمائی کہ آج تک دنیا میں اس قیمت کی کوئی گائے فروخت نہیں ہوئی، اور سبب کیا تھا؟ وہ اپنی والدہ کا فرمانبردار تھا، ماں کی خدمت کا رب نے اسے یہ صلہ عطا فرمایا۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جس سے یہ خدمت نہیں دی جاتی کہ وہ زمین میں ہل چلائے، ولا تسقي الحرث، نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بالکل بے عیب ہے، اس میں کوئی داغ نہیں۔ قالوا الآن جئت بالحق، یہ سن کر انہوں نے کہا اب آپ بالکل صحیح بات لائے۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا حالانکہ وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ بنی اسرائیل کے مسلسل سوالات اور اپنی رسوائی کے اندیشے اور گائے کی گرامی ہی قیمت، اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ذبح کرنے کا ارادہ نہیں کرتے، مگر جب ان کے سوالات کے کافی شافی جواب مل گئے تو انہیں پھر آخر وہ ذبح کرنا ہی پڑا۔ اور جب انہوں نے ذبح کیا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر اس کا الزام کسی دوسرے پر ڈالنے لگے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، حالانکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا اس کو جسے تم چھپا رہے تھے۔ یہاں اسی پہلے قتل کا بیان ہے جس کا واقعہ اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ بنی اسرائیل نے گائے ذبح کر کے اس کے کسی عضو سے مردے کو مارا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو گئے، اس کے حلق سے یعنی گلے سے خون کا فوارہ جاری تھا، اور اس نے اپنے چچا زاد بھائی کے بارے میں بتایا کہ یہ میرا قاتل ہے۔ اب اس کو بھی اقرار کرنا پڑا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر قصاص کا حکم فرمایا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مردے کو زندہ کرنے کے اس واقعے سے قیامت کے دن اٹھائے جانے پر دلیل قائم فرمائی کہ تم سمجھ لو جیسے اللہ تعالیٰ نے اس مردے کو زندہ کیا ہے، اسی طرح وہ قیامت کے دن بھی مردوں کو زندہ فرمائے گا، کیونکہ وہ مردے زندہ کرنے پر قادر ہے، اور روز جزا مردوں کو زندہ کرنا اور حساب لینا یہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دکھا دیا کہ وہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر زندہ گائے کا کوئی حصہ لگا دیا جاتا تو ذہن میں تو یہ بات آتی ہے کہ اگر مردہ زندہ ہی ہونا ہے تو بجائے گائے کو ذبح کر کے اس کا بدن کا کوئی حصہ کاٹ کے لگانے سے بہتر یہ ہے کہ زندہ گائے کا کوئی حصہ لگا دیا جاتا۔ یہ مردہ گائے کا حکم کیوں دیا؟ ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں اس میں ہمیں یہ سبق دیا کہ جس طرح گائے خود زندہ تھی وہ دوسروں کو زندہ کرنے کے قابل نہ تھی، جب خود مردہ ہوئی اب وہ دوسروں کو زندہ کرنے کے قابل ہو گئی۔ وہ فرماتے ہیں تیرا نفس بھی جب تک زندہ رہے گا تو بھی مردہ یہ بھی مردہ، جب اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کر کے اسے مارے گا اللہ تعالیٰ پھر یہ کمال عطا فرما دے گا کہ جب یہ مرے گا یہ خواہشات مٹ جائیں گی، اللہ رب العزت اس کی برکت سے تمہاری موت کے بعد بھی تمہیں زندگی عطا فرما دے گا، اس کے بعد بھی تم زندہ ہوگے، اللہ تعالیٰ وہ اختیار، وہ قدرت، وہ تصرفات کی طاقت عطا فرمائے گا جو زندگی میں تمہیں نہیں ملی تھی۔ جب نفس کی ہر خواہش کو پورا کیا جائے تو پھر یہ کمال حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ نفس کی جتنی بھی خواہشات ہیں
انسان ان کو پورا کرتا چلا جائے تو وہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، شیطان کے پھندے میں آ جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ کے احکام کی اطاعت کر کے اپنے نفس کو کمزور کرتا جائے گا، جو نفس کمزور ہوتا جائے گا، اللہ تعالیٰ تو اس کی روح کو ترقی عطا فرماتا چلا جائے گا، اسے ایک روحانی زندگی عطا فرما دے گا۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں میں کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ وہ ہیں جب وہ پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ ہے۔ سرکار کے زمانے میں موجود یہودیوں کو مخاطب کر کے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے آباء و اجداد کے عبرت انگیز واقعات سننے کے بعد تمہارے دل حق بات کو قبول کرنے کے معاملے میں سخت ہو گئے، اور وہ شدت اور سختی میں پتھروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ پتھر بھی اثر قبول کرتے ہیں۔ کچھ پتھروں سے نہریں بہہ نکلتی ہیں، کچھ ایسے ہیں جب پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اوپر سے نیچے گر پڑتے ہیں۔ جبکہ تمہارے دل اطاعت کے لیے جھکتے ہی نہیں، ان میں نرمی آتی نہیں، نہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، نہ ہی وہ کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں، بلکہ وہ تمہیں ایک خاص وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے۔ اور دوسری تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ اس آیت میں بنی اسرائیل کے وہ لوگ مراد ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ بڑی بڑی نشانیاں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھ کر بھی انہوں نے عبرت حاصل نہیں کی، ان کے دل پتھروں کی طرح ہو گئے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ پتھر بھی اثر قبول کرتے ہیں۔ ان میں کچھ ایسے ہیں جن سے نہریں بہہ نکلتی ہیں، کچھ ایسے ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں تو پانی بہتا ہے، اور کچھ خوف الہی سے گر جاتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ لیکن انسان جسے بے پناہ ادراک اور شعور دیا گیا، حواس کمی ہے، عقل کامل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل اس کے سامنے ظاہر بھی فرما دیے، عبرت اور نصیحت کے مواقع موجود ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کی طرف نہیں آتا۔ اس سے معلوم ہوا دل کی سختی یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتا ہے، أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ، تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، وہ اس جیسا ہو جائے گا جو سنگ دل ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، خرابی ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر کی طرف سے سخت ہو گئے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ ہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ زیادہ کلام نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ کلام کی کثرت دل کو سخت کر دیتی ہے۔ اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوتا ہے جس کا دل سخت ہو۔ اب اس حدیث کی روشنی میں ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ صبح سے لے کے شام تک ہم بولتے ہیں اور بے مقصد بولتے ہیں، فضول بولتے ہیں اور بے تحاشا بولے چلے جاتے ہیں۔ اور اس کا نقصان یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر نہیں کریں گے، کثرت کے ساتھ کلام کرتے رہیں گے، تو نقصان یہ ہوگا دل سخت ہو جائیں گے
اور جب دل سخت ہو جائیں گے تو سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے ایسا شخص سب سے زیادہ دور ہوتا ہے جس کا دل سخت ہو جائے۔ دلوں کی نرمی یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ ایک شخص نے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے، اس کا کوئی علاج تجویز فرمائیے۔ سرکار نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں نرمی پیدا فرما دے گا۔ ہاتھ پھیرنے سے کیا مراد؟ ویسے ہی ہاتھ پھیر دو، ہاتھ پھیرنے سے مراد ہے اس کی ضرورت کو پورا کرو، شفقت محبت کا معاملہ اس کے ساتھ کرو، اور جو اس کی ضرورت ہے اس کو پورا کرتے رہو۔ جب تم اس کے ساتھ محبت کرو گے، ہمدردی شفقت کا رویہ اختیار کرو گے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرو گے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں نرمی پیدا فرما دے گا۔ تو دل کی سختی یہ عذاب ہے، اور دل کی نرمی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ دل کی سختی کے متعلق اللہ رب العزت نے 27ویں سپارے میں سورہ حدید کی آیات نمبر 16 اور 17 میں بھی کچھ ہدایات دی ہیں۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ، تو اے مسلمانوں کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری وجہ سے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کا کلام سنتے ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وهم یعلمون، پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتے تھے۔ انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی بہت زیادہ حرص تھی کہ یہودی اسلام قبول کر لیں، کیونکہ وہ یہودیوں کے حلیف تھے، ان کے پڑوسی تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ یہودی تمہارا یقین کریں گے یا تمہاری تبلیغ کی وجہ سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں ایک گروہ وہ تھا جو صرف علماء پر مشتمل تھا، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی تورات سنتے اور اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتے تھے۔ اسی طرح ان یہودیوں نے بھی تورات میں تحریف کی، تبدیلی کی، اور محبوب کریم علیہ السلام کی نعت کو بدل دیا۔ ارشاد فرمایا ایسے لوگ کہاں ایمان لائیں گے، تم ان کے ایمان کی امید نہ رکھو۔ اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ عالم کا بگڑنا یہ عوام کے بگڑنے سے زیادہ تباہ کن ہے، کیونکہ عوام علماء کو اپنا ہاتھی اور رہنما سمجھتے ہیں، وہ علماء کے اقوال پر عمل کرتے ہیں، ان کے افعال کو دلیل بناتے ہیں، اور جب علماء کے عقائد اور اعمال میں بگاڑ پیدا ہو جائے عوام راہ ہدایت پر کس طرح چل سکتی ہے؟ اور کئی جگہ پر شاید یہ عالم کہلانے والوں کی بدعملی کا نتیجہ ہے کہ آج لوگ دیندار طبقے سے متنفر ہیں، ان کے خلاف اپنی زبانیں کھولے ہوئے ہیں۔ علماء کے خلاف بولنا بہت بڑی جسارت ہے۔ آج تو ہر دوسرا بندہ کہتا ہے چھوڑو یار ان مولویوں کو کیا پتا، جس نے ساری زندگی قرآن حدیث پڑھنے پڑھانے میں گزاری اسے نہیں پتا ہے، اور جو ساری زندگی عیاشوں کے ساتھ اور جاہل لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اسے بہت کچھ سمجھ ہوتی ہے۔ علماء کے بارے میں زبان تان دراز کرنا یہ بہت بڑی جسارت ہے، لیکن علماء کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنے افعال سے اپنے آپ کو ایسا ظاہر کریں کہ لوگ ان کو دیکھ کر ان کے قریب جائیں، دین کے احکامات پہ عمل کریں۔ اگر کوئی عالم بے عمل بھی ہے تو ہم اس کی بے عملی کو ناپسند کر سکتے ہیں، لیکن عالم کی بے عزتی کرنا اس کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ اگر اللہ تعالیٰ سے کسی وقت توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا وہ جاہل سے اللہ کی بارگاہ میں پھر بھی زیادہ مقرب کر جائے گا، کیونکہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جو جتنا علم حاصل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا ہے، ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن علماء کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اقوال، اپنے افعال، اپنے کردار بہت زیادہ اس کی نگہداشت اور حفاظت کریں، تاکہ ان کو دیکھ کے کوئی بدعملی میں اور بد اعتقادی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ائمہ دین نے فرمایا ہے اے گروہ علماء، اگر تم مستحبات چھوڑ کر مباحات کی طرف جھکو گے
عوام مکروہات میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اگر تم مکروہ عمل کرو گے عوام حرام میں پڑ جائیں گے، اور اگر تم حرام کا ارتکاب کرو گے تو عوام کفر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ ارشاد نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں بھائیو للہ اپنے اوپر رحم کرو، اللہ کے لیے اپنے اوپر رحم کرو۔ اگر تم اپنے اوپر رحم کرو گے تو امت بگڑنے سے بچ جائے گی، اور اگر اپنے اوپر رحم نہیں کرتے تو امت مصطفیٰ پر رحم کرو۔ تم چرواہے کہلاتے ہو، بھیڑیے نہ بنو۔ جس کو اللہ رب العزت نے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے وہ اپنا محاسبہ بھی کرتا رہے، اور جو اس کے ساتھ منسلک لوگ ہیں وہ ان کی ہدایت کی کوشش بھی کرتا رہے، ان تک بھی دینی پیغام پہنچانے کی کوشش کرتا رہے، اور ایسا عمل اختیار نہ کرے جس کو دیکھ کے لوگ اس سے بیزار ہو، اس سے کیا وہ دین سے دور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کے ان ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔